اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے اسٹوڈنٹس، آج کا یہ ہمارا آخری ایپیسوڈ ہے۔ 4 دن سے ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، امید کہ آپ بور نہیں ہو رہے ہوں گے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ نے یقیناً کچھ کام کی باتیں ان ایپیسوڈ سے حاصل کی ہوں گی، اور مجھے یہ بھی یقین ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا شارٹ ٹرم گول ایک طے کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں طے کیا ہے تو آپ مشورے کے بعد ضرور طے کر لیں۔ اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں جب ہم سارے روحوں کی شکل میں تھے، اس وقت ہم سے وعدہ لیا تھا، اور ہم تمام نے، آپ، ہم اور جتنے انسان آنے والے ہیں قیامت تک کے تمام انسانوں نے یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے، تیرے حکموں کی تعمیل کریں گے، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، شیطان کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے لانگ ٹرم مقصد کو ریفریش کر لیا ہوگا، جیسا موبائل وغیرہ کو آپ ریفریش کرتے ہیں نا، ریفریش کر لیا ہوگا۔ ریفریش کرنے کے بعد فنکشنز جو ہوتے ہیں موبائل کے، وہ فنکشن تیز ہو جاتے ہیں یا ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بھی ریفریش کرنے کے بعد اپنے فنکشنز کو تیز کر لیں گے، اچھا کر لیں گے۔ ویسے آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ آپ کو میں سنانا چاہوں گا کہ ایک دفعہ میں جب پوسٹ گریجویشن کر رہا تھا، طالب علم تھا، تو اس وقت حامد صاحب، سید حامد صاحب، یہ سید حامد صاحب کون تھے؟ سید حامد صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ یہ IAS آفیسر تھے۔ ان کا وائس چانسلرشپ کا دور بڑا اچھا دور گزرا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی ہے مسلمانوں کی، اس سے آپ واقف ہوں گے۔ تو وہ بنگلور آئے تھے، میں انہیں واپس ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا۔ کار میں بیٹھے ہوئے گفتگو ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے ایک نصیحت کی بات پوچھی، کہا کہ سر ایسی بات بتائیں کہ وہ ہمارے زندگی بھر کام آئے۔ تو مجھے خیال ہوا کہ میں بھی وہ آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ بھی اس کو زندگی بھر استعمال کرتے رہیں۔ یہ ایک ایسا نسخہ ہے، ایک ایسا فارمولا ہے، جسے آپ اختیار کریں گے تو آپ اپنے دونوں مقاصد میں، جس پر ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں 2 دن سے، ان دونوں مقاصد میں کامیاب ہوں گے، اور آپ کی لائف بڑی خوشحال گزرے گی، اور آپ ٹینشن اور ڈپریشن میں نہیں مبتلا ہوں گے۔ آپ نے وہ سیدھا سادہ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسٹر تنویر، نوجوانوں کو یا پھر بزرگوں کو، بڑوں کو، ہر عمر کے لوگوں کو ایک چیز کا بڑا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ اپنی خواہشات کو، جذبات کو، خواہشات اور جذبات دونوں کو حقیقتوں کے تابع رکھنا چاہیے۔ حقیقت جو ہوتی ہے، حقیقت سے دور نہیں جانا چاہیے۔ بات بہت چھوٹی ہے، لیکن یہ آپ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑے کام کی چیز ہے۔ اس سے بہت ساری چیزیں میں کنیکٹ کروں گا۔ کیا ہے؟ مثلاً یہ کہ آپ اس عمر میں بہت سارے خواہشات میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس عمر میں چاہیے بہترین موبائل فون، ہمارے اسٹوڈنٹس کو چاہیے اس عمر میں گاڑی، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا، طلباء کو،
کہ وہ اپنے پیرنٹس سے اور اپنے اندر ایسے خواہشات اور جذبات پیدا کرتے ہیں جو حقیقت جو ہوتی ہے ریالٹی سے میل کھانے والے نہیں. یعنی کہ مجھے اتنا ہی سوچنا چاہیے جتنا میں حاصل کر سکتا ہوں. اگر میں یہ کہوں گا تو آپ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ تعلیم کے معاملے میں بھی ہم اتنا ہی سوچنا چاہیے. نہیں، تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق دماغ سے ہے، وقت سے ہے، اور دنیا کا جو بہترین قیمتی ایسٹ ہے وہ وقت ہے. ٹائم از دی کاسٹلیسٹ ایسٹ. آپ کے پاس جو سب سے کاسٹلی چیز ہے وہ وقت کی ہے، ٹائم کی ہے. اور اللہ کا ایک ایسا بہترین نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو بھی اتنا ہی ایسٹ ٹائم دیا ہے. 1 گھنٹے کے 60 منٹس پیغمبر کے لیے بھی تھے، اور 1 گھنٹے کے 60 منٹس آپ کے لیے بھی ہیں. 1 گھنٹے کے 60 منٹس ایک بڑے انڈسٹریلسٹ کے بھی لیے ہیں، بل گیٹ کے لیے بھی اتنے ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے بھی اتنے ہیں. دیکھیے اللہ کا انعام کتنا زبردست ہے. اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. تو میں وقت کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی ذہنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے تعلیم کے معاملے میں بڑا سا بڑا ڈریم کر سکتا ہوں. لیکن تعلیم کے علاوہ یہ جو مادی چیزیں ہوتی ہیں دوسری حاصل کرنے کی، میٹیریل چیزیں، اس کی خواہش کبھی بھی حقیقت کے اعتبار سے ہونا چاہیے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں. اب آپ جائزہ لیں اپنے پیرنٹ کا کہ پیرنٹ کی حیثیت کیا ہے. اب آپ تو باشعور ہو گئے ہیں، آپ بچے نہیں رہے کہ آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں. آپ ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے والدین کی انکم کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کیا کماتے ہیں، گھر کی کنڈیشن کیا ہے. اس اعتبار سے آپ کو ڈیزائرز کو آسپائر کرنا چاہیے، ڈیزائرز کو اپنے بنانا چاہیے. اگر کسی کے فادر ایک بائک نہیں دلا سکتے ہیں تو آپ کو بائک کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ 18 ایئرز سے پہلے آج آپ طے کر لیں کہ کوئی بائک کا استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ یہ غیر قانونی چیز کام ایک اچھا شہری انجام نہیں دیتا. ایک اچھا اسٹوڈنٹ غیر اخلاقی کام نہیں کرتا، غیر قانونی کام نہیں کرتا. آپ جو وزڈم اسکول کا بیج لگا کر شہر میں پھرتے ہیں، یہ ایک برانڈ ہے، اور اس برانڈ کی ایک اہمیت ہوتی ہے. اگر کوئی ایچ پی کا برانڈ لگاتا ہے، اگر کوئی ٹاٹا کا برانڈ لگاتا ہے، تو وہ پراؤڈ محسوس کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ میرے پاس کچھ صلاحیت ہے، کچھ ٹیلنٹس ہیں، اور میں دوسروں سے الگ ہوں تھوڑا سا. تو جب آپ وزڈم کا بیج لگا کر شہر میں پھرتے ہیں تو آپ اگر 18 ایئرز کے نہیں ہیں تو آپ گاڑی نہ چلائیں، بالکل نہ چلائیں. اس لیے کہ ایک تو آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، دوسرا آپ جو بیج لگائے ہیں اس بیج کی آپ عزت نہیں کر رہے ہیں، اور تیسرا الٹیمیٹلی اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو وہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو میرے پیارے اسٹوڈنٹس، آپ 18 ایئرز تک چاہے آپ کے والدین کتنے دولت مند کیوں نہ ہو، آپ بائک کا استعمال نہ کریں. اوکے، وہیکل بائک بڑی خطرناک چیز بھی ہے. جاپان میں گاڑی خریدنے کے لیے بہت جتن کرنے پڑتے ہیں. وہاں گھر خریدنا آسان ہے لیکن گاڑی خریدنا مشکل ہے، اس لیے کہ قانون سخت ہے. تو آپ اس کا خیال رکھیں. ویسے بھی اگر گاڑی استعمال نہیں کرتا تو دوسرے بینیفٹس الگ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو اجر دے گا. کیا دوسرے بینیفٹس ہیں؟ مثلاً یہ کہ آپ آب و ہوا کو پلیوٹ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا بھی ثواب ضرور ملے گا. اوکے، تو خواہشات کو، جذبات کو حقیقتوں کے تابع رکھنا چاہیے. پہلی مثال میں نے گاڑی کی دیا.
اسی طرح دوسری مثال موبائل فون کی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹ والدین کو تنگ کرتے ہیں کہ مجھے وہ فون چاہیے، آئی فون چاہیے، فلاں میک چاہیے، ابھی OnePlus والا چاہیے، فلاں چاہیے. بیچارے پیرنٹ جھگڑے ہوتے ہیں موبائل فون کے لیے. موبائل فون چاہیے، میں پاس ہو گیا تو موبائل فون چاہیے. کیا موبائل فون ہی زندگی ہے؟ میں ایک کانفرنس میں گیا تھا جس میں بہت بڑا کارپوریٹ چیئرمین آیا ہوا تھا. میں نے دیکھا اسمارٹ فون کے زمانے میں اس کے ہاتھ میں نوکیا کا چھوٹا سا کالا فون تھا، بیسک فون. میں نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ رکھوں گا تو سکون ہے. حالانکہ وہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کمپنی کا چیئرمین، لیکن وہ اپنے ہاتھ میں بلیک فون چھوٹا سا رکھا ہوا ہے. آج بعض اسٹوڈنٹ، آپ میں سے کئی اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ ان کے دل کی بات ہوگی. وہ یہ کہ اگر خدا نخواستہ ان کے پاس تھوڑا سا پچھلی جنریشن والا ٹیلی فون ہے تو اس کو نکالنے میں شرم محسوس کرتے ہیں. فنکشنز میں جاتے ہیں تو اگر فون آتا ہے تو جیب میں ہاتھ ڈال کے دبا دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر میں وہ نکالوں گا لوگ دیکھیں گے کہ یہ پرانا فون ہے تو میری عزت چلے جائے. یہ تھاٹ آتا ہے اسٹوڈنٹس میں. عزت موبائل فون سے نہیں ہوتی. عزت آپ کے ظاہری روپ ریکھا سے نہیں ہوتی. عزت اس سے ہوتی ہے کہ آپ کے اخلاق کتنے بہتر ہیں. عزت اس سے ہوتی ہے کہ آپ علم کے معاملے میں کتنا اونچے ہیں، تعلیمی معیار آپ کا کیسا ہے. آپ کا موبائل فون آپ کی شخصیت کو ظاہر نہیں کرتا. کہ آپ کے پاس ایک دم لیٹسٹ فون ہے تو آپ بہت بڑے انسان ہو گئے، اور آپ کے پاس بلیک فون ہے تو آپ بالکل ناکارہ شخص ہیں. تو اس ذہنیت سے آپ نکل جائیے، بالکل آزاد ہو جائیے. آپ بلیک فون بھی ہے تو آپ نکالیے، بڑے تھاٹ بات سے بات کیجیے. گاڑی اگر پرانی ہو جاتی ہے تھوڑا تو بچہ دور ٹھہرا کے آتا ہے. پوچھا کیوں بیٹے وہاں تو اتنی دور گاڑی کیوں کھڑا کر؟ نہیں انکل ذرا پرانی ہے، دیکھے تو دوستہ ہمارے ذرا. کیا مطلب؟ اللہ نے جو دیا ہے اس کی نعمتوں کا پورا شکر بجا لائیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی. دنیا کے معاملے میں یہ میرے اور آپ کے لیے ہے اسٹوڈنٹس، دنیا کے معاملے میں مجھے اپنے سے کمتر انسان کو دیکھنا ہے. کہ یا اللہ میرے پاس موبائل فون ہے، اس کے پاس تو موبائل فون بھی نہیں ہے. اس کے پاس موبائل فون ہے، تیسرے کے پاس تو فون ہی نہیں ہے. یا اللہ میرے پاس ٹوٹی پھوٹی بائک ہے، اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، اور وہ تو پیدل چلتا ہے اور کوئی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر رہا ہے. اگر یہ سوچیں گے آپ تو آپ کے اندر مثبت تھاٹس آئیں گے، آپ کی پرسنالٹی مثبت بنے گی. اور کہا دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے والے کو دیکھیے کہ یا اللہ وہ تو فجر کی نماز قضا نہیں کرتا اور میری فجر کی نماز قضا پہ قضا ہو رہی ہے. وہ 5 نمازیں باجماعت پڑھتا ہے اور میں تو چاٹی مارتا ہوں. اس کی زبان سے کبھی گالی نہیں نکلتی، کبھی غلط الفاظ نہیں نکلتے. میں بھی ایسی بنوں گا. تو لانگ ٹرم گول کے اگر آپ خواہش مند ہیں تو ان کو دیکھیے. لانگ ٹرم گول میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے انسان کو دیکھیے، کیونکہ وہ آپ اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. شکر کریں گے آپ کہ یا اللہ کم سے کم میرے پاس سائیکل ہے، کم سے کم میرے پاس کالا فون ہے. ورنہ اگر جذبات کو حقیقتوں سے اوپر لے جائیں گے، حقیقت کچھ ہے اور جذبات آپ کے اوپر ہیں. ابا سے کہہ رہے ہیں کہ لون لیجئے اور میرے کو فون دلائیے،
لون لیجئے، انسٹالمنٹ میں گاڑی دلائیے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جتنی چادر ہے اتنی پھیلائیے، اور اس میں آپ غور کیجئے کہ ہاں میرے پاس ایسی گاڑی، کیونکہ آپ کی عمر میں بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور جب ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو بچے ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے، کھانا زیادہ کھانے لگتے ہیں یا پھر کھانا نہیں کھاتے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں جب ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ جب ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو غلط تھاٹس آنے لگتے ہیں، جب غلط تھاٹس آتے ہیں تو آپ یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کے کیا فائدہ، یہ بھی سوچو جاتی ہے، اس عمر میں آتی ہے وہ سوچ۔ اگر آپ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں اور لانگ ٹرم گول جو آپ کا ہے اس کو اپنے سینے سے نہیں لگاتے ہیں کہ مجھے تو آگے جنت حاصل کرنا ہے، اور جنت میں اتنی پیاری پیاری نعمتوں کو حاصل کرنا ہے، وہاں کے اسمارٹ فون کو حاصل کرنا ہے، وہاں کے وہیکل کو حاصل کرنا ہے، پتہ نہیں وہاں کی کیسی گاڑیاں ہوگی، کتنی تیز چلنے والی گاڑیاں ہوگی، وہ حاصل کرنا ہے، اگر یہ آپ کے اندر ارمان ہوگی، تمنا ہوگی، تو پھر آپ ڈپریشن سے نکل جائیں گے، اور جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پہ آپ شکر بجا لائیں۔ شکر کرنے والے بندے پہلے جنت میں جائیں گے، وہاں کی کوالیفیکیشنز میں یہ کوالیفیکیشن، اور پھر آپ کے اندر کانفلکٹ نہیں ہوگی، آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں۔ اس عمر میں ایک اور چیز کا خیال آپ کو رکھنا ضروری ہے، اور وہ ہے آپ کی صحت۔ صحت پر ہمارے کمیونٹی میں ہمارے اسٹوڈنٹس اور آپ کی عمر کے اسٹوڈنٹس زیادہ توجہ نہیں دیتے، زیادہ فکر نہیں کرتے۔ بہت کم اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو اپنی صحت کے بارے میں سوچتے ہیں، اور صحت کو اچھا رکھنے کے لیے وہ محنت کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، اسپورٹس کھیلتے ہیں، اور واکنگ کرتے ہیں۔ لیکن بہت زیادہ تعداد اسٹوڈنٹس کی ایسی ہے جو صحت پر زیادہ دھیان نہیں دیتی، خاص طور پر ہماری بچیاں، بیٹیاں، وہ کھاتی کم ہیں۔ اوکے، مائیں یہ شکایت کرتی ہیں، یہ شکایت لے کے آتی ہیں کہ بچی کے سامنے پلیٹ رکھی ہے، وہ ہٹا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پڑھنا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ اسٹریس میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ کھانا زیادہ کھاتے ہیں یا پھر کھانا کم کھاتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو اسٹریس سے باہر نکالنے کی کوشش کیجیے۔ تعلیم اسٹریس کے ساتھ نہیں حاصل کی جا سکتی۔ اگر آپ اسٹریسفل ہیں، اگر آپ کے اوپر دباؤ ہے کہ مجھے اتنے نمبر لانا ہے، اتنے نمبر لانا ہے، بالکل آپ اس کا احساس رکھیے، فکر کیجئے، لیکن فکر کو آپ ٹینشن میں مت تبدیل کر لیجیے۔ فکر کو آپ ایک بہت بڑے کیا کہتے ہیں کہ اسٹریس میں مت ڈھائیے، اس کو اپنے ذہن میں تناؤ نہیں کریٹ کرنا ہے۔ اگر آپ تناؤ کریٹ کر لیں گے تو آپ کی تعلیم کا گراف اوپر جانے کے بجائے نیچے آئے گا۔ آپ کھائیں گے پراپر نہیں، اگر آپ پراپر نہیں کھائیں گے تو آپ کی صحت برابر نہیں رہے گی، صحت برابر نہیں رہے گی آپ کا، تو پھر آپ کیسے آپ کا دماغ کام کرے گا؟ تو پیارے بچوں، آپ جو ہے صحت کا خیال رکھیں۔ صحت کے لیے دو چیزیں میں آپ کو کہوں گا۔ ایک تو یہ پہلی چیز جو آج کل بہت زیادہ ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں، وہ ہے ہمارا ڈائٹ اور ہمارا کھانے کا معاملہ۔ ہماری جو غذا ہے اس غذا میں بہت زیادہ پرابلم ہے۔ ہم وہ غذا نہیں کھاتے جو اسٹوڈنٹ ہونے کے لیے، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم فائبرس فوڈ نہیں کھاتے۔ فوڈ کی ایجوکیشن میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ جتنا اچھا فوڈ کھائیں گے اتنا اچھا آپ کا میٹابولزم رہے گا، پورا سسٹم صحیح چلے گا، سسٹم صحیح چلے گا تو آپ کا دماغ صحیح چلے گا،
دماغ صحیح چلے گا تو آپ کی اسٹڈیز پراپر ہو. تو آپ کیا کریں؟ صحیح فوڈ کھائیں. ہمارے گھرانوں میں عام طور پر شیروے پکتے ہیں، عام طور پر تلی بھنی چیزیں پکتی ہیں، عام طور پر مرغن چیزیں پکتی ہیں. اگر پکتی نہیں ہیں تو پھر باہر سے لا لی جاتی ہے. آج کل تو فیشن ہو گیا. آج کل ہمارے گھرانے اپنے آپ کو ماڈرن گھرانے بتانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم دولت مند ہیں، اور بعض پیرنٹ یہ بتانے کے لیے کہ بچوں سے میں بڑا پیار کرتا ہوں، بچوں کا خیال رکھتا ہوں، تو جب بھی جاتے ہیں باہر سے پارسل لے جاتے ہیں، کباب لے جائیں گے، فلاں چیزیں لے جائیں گے، یہ لے جائیں گے. اب وہ جس تیل میں تلی جا رہی ہیں، بار بار تلنے سے تیل خراب ہو جاتا ہے. زیادہ تلنے سے اس کے اندر ایسی چیز آ جاتی ہے جو آپ کو بعد میں چل کے کینسرس اندر وائرس پیدا کر دیتی ہے، وہ ڈیسیز پیدا کر دیتی ہے. ہم سوچ نہیں رہے ہیں. تو فوڈ پر دھیان دیں. اب کیا کھائیں صاحب اگر یہ سب چیزیں نہیں کھا رہے ہیں تو ایک کہاوت یہ ہے کہ ہر چیز کھائیے وہ جو آپ کے گھر میں پکی ہو. گھر میں پکا کر کھائیے، شوق سے کھائیے. گھر میں پکائیے چکن، گھر میں تلیے چیزیں. باہر کے بھجیے وغیرہ مت کھائیے، باہر کے سموسے مت کھائیے، گھر میں بنائیے. تو ایک فارمولا تو یہ ہے کہ گھر کی بنائی ہوئی چیزیں کھائیے آپ. اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو، بچیوں کو اور بچوں کو گھر کی چیزیں پسند نہیں آتی، امی کی چیز پسند نہیں آتی. بہت کم بچے ہیں جو امی کی چیز پسند کرتے ہیں. یہ سائیکالوجی بن گئی ہے. گھر میں نہیں کھائیں گے لیکن 5 بجے جا کے پانی پوری کھائیں گے، چاٹ کھائیں گے، فلاں کھائیں گے، جو آپ کے لیے بڑے نقصان ہیں. پورے آپ کے معدے کے ڈائجسٹو سسٹم کو برباد کرنے والے، گیس پروڈیوس کرنے والے، جس سے آپ کا دماغ کام نہیں کرتا، نیند آنے لگتی ہے، ویٹ یا تو بڑھ جاتا ہے یا ویٹ گھٹنے لگتا ہے. تو پہلی چیز گھر کی بنائی ہوئی چیز کھائیے. دوسری اور امپورٹنٹ چیز، ڈائٹ آپ کی کنٹرولڈ ہونا چاہیے. فائبر والی ڈائٹ کھائیے، گرین سلاد کھائیے، ویجیٹیبلز کھائیے، فروٹس کھائیے. صبح میں فروٹس کھائیے، پھر شام میں ویجیٹیبلز کھائیے. جتنا ہو سکتا ہے آپ جو را ویجیٹیبل ہوتے ہیں جیسے کوکمبر ہے، اور کبھی را آپ میتھی کھا سکتے ہیں. تو جتنی را چیزیں آپ کھا سکتی ہیں، اچھا سا سلاد بنائیے، اس میں نمک اور کالی مرچ چھڑکیے، اس کو اچھا بنائیے، وہ کھائیے. یہ بہت قیمتی بات ہے. ہم لوگ گرین چیزیں کھانے میں بڑا تکلف کرتے ہیں. ارے کیا بکری کی غذا کھا رہے ہیں، گوشت کھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن جتنے اچیورس ہیں، جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، سائنٹسٹ ہیں، اچھا رینک لانے والے، وہ سب یہی کھاتے ہیں کیونکہ اس کا اثر پڑتا ہے دماغ پر. اوکے، تو گرین ویجیٹیبلز کھائیے، دودھ کا استعمال کیجیے، دہی کا استعمال کیجیے، اسپراؤٹڈ چیزیں کھائیے. تو یہ 2 چیزیں غذا کے تعلق سے ہو گئی جس سے آپ کی ہیلتھ صحیح رہے گی. اب آپ اگر 12ویں میں ہیں، 10ویں میں ہیں، تو مناسب آپ کو اسپورٹس کھیلنا، واکنگ کرنا ضروری ہے. اگر آپ واکنگ کریں گے آپ زیادہ آکسیجن لیں گے. زیادہ آکسیجن دماغ کو جائے گی تو دماغ میں جو آپ کے سیلز ہوتے ہیں وہ سیلز برابر کام کرتے ہیں. جب سیل برابر کام کریں گے تو آپ کا میموری پاور بڑھے گا. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ دن رات پڑھ رہے ہیں تو یہ کوئی خاص بات نہیں. آپ کو کہا جاتا ہے کہ پڑھتے وقت ماہرین یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو تھوڑا سا گیپ دینا چاہیے، اور گیپ دے کر اپنے اندر آکسیجن لینا چاہیے. آکسیجن کی ایکسرسائز کرنا چاہیے. آکسیجن کی ایکسرسائز آپ یوٹیوب میں جائیے، یوگا دیکھیے کہ آکسیجن لینے کا، اندر انہیل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے. اوکے، آپ یہ بند کریے. ایک طرف سے سانس لیجئے، تھوڑا ہولڈ کیجئے،
پھر دوسری طرف سے چھوڑ دیجیے، پھر ادھر سے لیجیے، تھوڑی دیر ہولڈ کیجیے، پھر چھوڑیے۔ ہر آدھے گھنٹہ پڑھنے کے بعد آپ کم سے کم منیمم 5 بار یہ کریں، تو اس سے آپ کے دماغ میں آکسیجن جائے گی اور وہ جو ڈپریشن والی کیفیت ہوتی ہے وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، تو اس سے آپ بیسٹ اسکورر بن سکتے ہیں۔ میرے پیارے اسٹوڈینٹس، ایک اور بات ہے کہ جب آپ اس عمر میں ہوتے ہیں تو آپ کے فزیولوجیکل چینجز ہوتے ہیں، آپ کے اندر بہت ساری اللہ تعالیٰ تبدیلیاں لا رہا ہے، بہت سارے ہارمونس آپ کے اندر تبدیل ہو رہے ہیں، بن رہے ہیں۔ اب اس میں آپ کو طبیعت خراب ہوتی ہے، کچھ ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جو مسائل آپ اپنے پیرنٹس سے بات چیت نہیں کر سکتے، پیرنٹس سے شیئر نہیں کر سکتے، اور آج کل دوست احباب بھی ایسے نہیں ہیں جن سے آپ شیئر کر سکیں۔ تو آپ یاد رکھیے کہ آپ سے زیادہ عمر والے جو بہترین لوگ ہیں ان سے آپ بنا شرمائے آپ کہیے کہ انکل یا بھیا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، کریے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کا جو اسکول ہے وزڈم اسکول میں اس کا پورا اہتمام ہے۔ آپ وزڈم اسکول کے ٹیچرز سے پوچھیے، ان سے الگ بات کیجیے، یا پھر آپ کے اسکول کے جو ذمہ دار ہیں جناب آصف الدین صاحب، وہ بھی ایسے معاملات میں کافی ان کو نالج ہے اور وہ مناسب رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ شرمائیے مت۔ بہت سارے سائیکولوجیکل پرابلمز چلتے رہتے ہیں، نفسیاتی مسائل آپ کے دماغ میں جنم لیتے ہیں، لیکن آپ بات نہیں کر سکتے۔ آپ آصف صاحب سے ٹائم لیجیے، ان سے بات کریے اور اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کیجیے، چاہے وہ مسئلہ آپ کے شارٹ ٹرم گول کو طے کرنے کا ہو یا آپ کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس سے ریلیٹڈ ہو، آپ کے جذبات سے ریلیٹڈ ہو۔ جو بھی مسئلہ ہے کھل کے آپ بات کریں، مشورہ کریں گے تو اس سے حل نکلے گا۔ اگر مشورہ نہیں کریں گے آپ تو آپ کے دماغ میں وہ چیز بیٹھ جائے گی، اور جب دماغ میں بیٹھ جائے گی اور وہ جب انکانشیس مائنڈ میں چلی جائے گی تو بہت بڑا مسئلہ بعد میں کریٹ کر سکتی ہے۔ اس لیے آپ ایسا مت کیجیے، بلکہ آپ بات کیجیے ان سے اور اپنے مسئلے کو حل کیجیے۔ پیارے اسٹوڈنٹس، یہ عمر ایسی ہے، اس عمر میں ایڈوینچر کرنے کو جی چاہتا ہے، چیلنجز قبول کرنے کو جی چاہتا ہے، ویلنگ کرنے کو جی چاہتا ہے، بلینگ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ بلینگ یعنی کسی کو چھیڑنا، موٹا ہے اس کو موٹا کہہ دیا، کوئی گڈھا ہے پسخد ہے اس کو گڈھا بول دیا، پیچھے سے جا کے چھیڑ دیا، نماز میں ٹوپی اچھالنا، اسے کہتے ہیں بلینگ۔ آج کل واٹس ایپ میں غلط میسیجز بھیج دینا، فیس بک پہ کچھ کر دینا، کالز کرنا، ایس ایم ایس بھیجنا، پیپر کے پلین بنا کے کلاس روم میں چھوڑنا، لڑکیوں کو چھیڑنا، یہ سب کام آپ کرتے ہیں۔ یہ سارے کام کچھ حد تک جو اخلاقی دائرے میں ہوتے ہیں اتنے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی طبیعت ایسی ہے۔ لیکن اگر وہ حدود تجاوز کر جاتے ہیں تو پھر وہ ڈیزائریبل نہیں ہے، ان کو ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اپنی بھی اصلاح کرنی ہوگی اور جو ایسا کر رہے ہیں ان کی بھی اصلاح کرنی ہوگی۔ اور ایسا بچے کیوں کرتے ہیں؟ ایسا بچے اس لیے کرتے ہیں کہ شاید ان کے گھر میں کوئی پرابلم ہوتا ہے، یا تو انہیں ڈانٹ پڑ رہی ہے یا کوئی اور گھر میں پرابلم ہے، تو وہ اپنا جو غصہ ہے اندر وہ دوسرے پہ نکالنا چاہتے ہیں، تو ان کی کاؤنسلنگ کرنا پڑے۔ اگر کوئی بلینگ کرتا ہے تو آپ شکایت کریں اسکول کے مینجمنٹ سے، اسکول کے مینجمنٹ اس لڑکے سے بات چیت کرے،
اس کا مسئلہ دریافت کریں. تو یہ مینجمنٹ کا کام ہے. اب آپ کا کام کیا ہے صاحب؟ یہ جو بلینگ ہوتی ہے، بچوں کو ستایا جاتا ہے، آپ کی عمر کے جو بچے شرارت کرتے ہیں، اس میں ایک لیڈر ہوتا ہے، اس کے ساتھ دوسرے بچے تعاون کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ آپ اس گینگ میں شامل ہیں کیا یا نہیں. ایک لیڈ لے رہا ہے، بلینگ کر رہا ہے، لیکن اس کو کیوں ہمت مل رہی ہے؟ ہمت اس لیے مل رہی ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے، جتنا بلینگ کرنا کرائم ہے، گناہ ہے، جرم ہے، اتنا ہی اس کا سپورٹ کرنا بھی جرم ہے. اگر آپ اس کے ساتھ ہا 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 ہنس رہے ہیں، اس کو تائید کر رہے ہیں، تو اس کو مزید آپ تقویت پہنچا رہے ہیں، اس کو ہمت دلا رہے ہیں، یعنی کہ اس گناہ میں آپ بھی شامل ہو رہے ہیں. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو آپ بھی دور ہٹیے اور دوسروں کو بھی دور ہٹانے کی کوشش کریے. جب اسے سپورٹ نہیں ملے گا تو پھر وہ کام اسکول میں یا کلاس میں یا کسی بھی جگہ نہیں ہوگا. دیکھیے آپ سپورٹ کرنے والوں میں ہیں یا نہیں کرنے والوں. اوکے، ان کو آپ بچائیے اور آپ خود اس میں شامل ہونے کی کوشش نہ کریں. آخری اس سلسلے کی بات، اگر کوئی بلینگ کر رہا ہے، اچھا کام نہیں. اور ہم تو لانگ ٹرم گول کو لے کے چل رہے ہیں. لانگ ٹرم گول ہمارا یہ کہتا ہے کہ ہم جنت حاصل کریں گے، اللہ کا خلیفہ بنیں گے، اسلام کے ایمبیسڈر بنیں گے، نیکیوں پر عمل کریں گے، برائی سے روکنے والے بنیں گے. تو اسکول میں یہ برائی ہو رہی ہے، آپ ایک فورس تیار کریں. یہ فورس ہوگی برائی کو روکنے والی فورس. یہ دنیا میں سب سے بڑی فورس ہوتی ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی بات کہنے والے. اور حق کی بات کیسا کرنا ہے؟ زبان سے. آخری درجہ قوت سے، یہ بڑا درجہ، قوت سے روکنا. اوکے، تو قوت سے روکنا یعنی کہ ایسا نہیں کہ آپ جنگ کریں اور یا پھر اس کے ساتھ مار دھاڑ کریں، بلکہ آپ بھی ایک گروپ بنائیے، سنجیدگی سے اس سے بات چیت کیجیے. بولیے کہ بھائی وہ اگر موٹا ہے تو تیرے کو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے اس کو موٹا بنایا. اللہ تعالیٰ برے ناموں سے پکارنے کو منع کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے. تم کیوں اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس کو تلقین کریں گے، تعلیم دیں گے، اس کو اللہ کا خوف سے آگاہ کروائیں گے تو وہ اس سے بچ جائے گا. تو بلینگ سے آپ دور رہیں. یہ عمر میں آپ ایسے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. چنانچہ اب 12ویں کے بعد جب کالج میں جاتے ہیں تو وہاں اس کی ایک دوسری شکل ہوتی ہے، ریگنگ کی. اور آج کل ریگنگ کے تو بڑے سخت قوانین ہو گئے ہیں، بلکہ پولیس اس کی نگرانی کر رہی ہے. اور وہ بچہ جو ریگنگ میں پایا جاتا ہے اس کا ایڈمیشن ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کو سزا بھی دی جاتی ہے. کیونکہ اب آپ جب کالج میں چلے جاتے ہیں، جب ریگنگ کرنے لگتے ہیں تو آپ جوینائل نہیں ہوتے، آپ بچے نہیں ہوتے، آپ بالغ ہو جاتے ہیں اور آپ پر قانون نافذ ہو جاتا ہے. ابھی سے آپ بچوں کو تیار کریں اور ہم نیکی کو پھیلانے والی فورس میں شامل ہو جائیں. پیارے بچوں، رمضان مکمل ہو رہا ہے اور رمضان میں ہم نے تقویٰ حاصل کیا. تقوی کی ایک سیریز یہ بھی تھی جو ہم نے چلائی. اس میں ہماری خواہش یہی تھی کہ آپ کو یہ ایسی چیزیں بتائیں، ایسے ٹپس دیں جس کے ذریعے آپ ایک مثالی اسٹوڈنٹ بن سکیں. باتیں تو اور بہت تھی لیکن وقت نہیں ہے اور اب رمضان بھی ختم ہو رہا ہے. رمضان کا ٹیسٹ رمضان میں نہیں ہوتا، رمضان کا ٹیسٹ رمضان کے بعد ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے بعد میں؟ ہم نے بہت اچھی باتیں سنی، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے افطار کی، ہم نے تراویح پڑھی، ہم نے قرآن سنا، ہماری زبان سے برے الفاظ نہیں نکلے، ہم نے اپنے دوستوں کو اچھی تلقین کی، ہم نے بلینگ نہیں کی، ہم نے موبائل پر غلط چیزیں نہیں دیکھی. اب رمضان کے بعد اگر ہم آزاد ہو جاتے ہیں تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی مثال ایسی ہی ہے
کہ کوئی بڑے مغزیات کھاتا ہے، اچھی چیزیں کھاتا ہے، بادام اور کاسٹلی ڈرائی فروٹس کھا لیتا ہے، کھانے کے فوری بعد 2 انگلیاں ڈالتا ہے اور نکال کے خے کر دیتا ہے۔ اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ عقل مند کہیں گے یا بیوقوف کہیں گے؟ نمبر 1 کا بیوقوف کہیں گے۔ آپ نے اتنی محنت سے روزے رکھے، لیکن عید کے بعد پھر آپ روٹین میں آ رہے ہیں، اپنا وہی کام کر رہے ہیں، تو اس کی مثال ویسی ہے جو ڈرائی فروٹ کھانے کے بعد قے کر دیتا ہے۔ تو آپ وہ نہ کریں، بلکہ اپنی روحانی صحت کو بھی اچھی بنائیں، اخلاقی صحت کو ونڈرفل بنائیں، اور پھر تعلیمی اعتبار سے بھی ہم اچھے بنائیں۔ کیا آپ کی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ آپ خاندان میں سب سے اچھے بچے کہلائیں؟ بتائیے آپ، کیا آپ کی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ سماج میں، محلے میں کہے کہ بچہ ہو تو ویسا ہو؟ کیا بچہ ہے؟ خاندان والے کہیں کہ بچے کی مثال میں فلاں صاحب کا بچہ جو وزڈم اسکول میں پڑھتا ہے ونڈرفل بچہ ہے، کتنا اطاعت گزار، کتنا ہیلدی، کتنی اچھی سوچ، کتنا اچھا پڑھتا ہے، مسجد نماز کے لیے مسجد جاتا ہے، اس کی گفتگو بڑی اچھی ہے، اس کا رہنے سہنے کا انداز بڑا اچھا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے، غیر ضروری پیسے خرچ نہیں کرتا ہے، اور ماشاءاللہ ہیلدی ہے۔ کیا آپ ایسا بننا نہیں چاہیں گے؟ کیا ایسا بننا چاہیں گے کہ آپ سب سے شرماتے پھریں؟ مہمان آئے، ابا بلا رہا ہے، بھاگ رہا ہے دوسرے دروازے سے، فنکشنز میں نہیں جا رہا ہے۔ بہت سارے بچے ہمارے پاس آتے ہیں مائیں کاؤنسلنگ کرنے کے لیے، پیرنٹس آتے ہیں، بولتے ہیں کہ سر بچہ ہمارا فنکشنز میں ہی نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہاں اس کی اچھائی نہیں، برائی ہوتی۔ ارے یہی بچہ جس کا چالان کٹا تھا، یہی بچہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یہی بچہ جو سگریٹ پیتے ہوئے پکڑا گیا تھا، یہی بچہ جو میٹرک میں فیل ہو گیا تھا، ابا کتنے اچھے اس کے۔ ایسا سننے ملتا ہے، اس لیے بچے فنکشنز میں نہیں جاتے۔ تو آپ ویسے کیوں بننا چاہتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیت دی، ہر ایک کو صلاحیت دی۔ عزم کیجیے آپ، اور اپنے خاندان کا، اپنے محلے کا، اپنے معاشرے کا بہترین فرد بنے۔ سوسائٹی، سماج کہے، صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم دوست بھی آپ کے اور ہمارے کہنے لگے کہ وہ بچہ زبردست ہے، سب کی مدد کرتا ہے، کسی کے نوٹس نہیں ہے، نوٹس دیتا ہے، سمجھاتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، بلینگ نہیں کرتا۔ تو یہ امیج ہم کو بنانا ہے، اس لیے کہ ہم اسلام کے سفیر بھی ہیں، ہم ایمبیسڈر ہیں، ہم جنت کے ایمبیسڈر ہیں۔ جنت میں وہ اخلاق نہیں ہوں گے، اگر وہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، غیبت کی جاتی ہے، تو نکال دیا جائے۔ تو پیارے بچوں، بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی ہیں، اور انشاءاللہ موقع ملتا رہے گا تو اور پیش کرتے رہیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہوگا۔ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔